وہ اصل میں یہ ریل کا ٹائم ہوتا ہے 3 منٹ میکسیمم. تو پچھلے میں ویڈیو میں یہ بات کر رہا تھا کہ ہمارے اوپر کیوں نہیں اثر ہوتا قرآن کی آیات کا، خاص کر جنت جہنم، آخرت کے معاملات، ہولناک کی عذاب، اکاؤنٹیبلٹی، حساب کتاب کا معاملہ. ہاں کہ سلف صالحین مطلب صحابہ کرام، دیگر بعد میں تابعین، تبع تابعین، کئی ایک واقعات مل جاتے، بیمار پڑ جاتے تھے. قیامت کی آیات پڑھیے، بیمار پڑ گئے لوگ عیادت کرنے کے لیے آ رہے ہیں تو پوچھتے ہیں کیا ہوا آپ کو؟ کہا کہ میں نے یہ قیامت کی یہ آخرت کی میں نے آیت پڑھی ہے اور میں اس وجہ سے بیمار پڑ گیا ہوں. لوگ عیادت کرنے کے لیے آ رہے ہیں، ہمارے اوپر کیوں نہیں اثر ہوتا؟ اور میں یہ کچھ دن پہلے ایک درس سن رہا تھا، شیخ بدر ترکی حرم کے امام ہے، جن کی بڑی آیت بھی مشہور ہوئی ہے، وہ تلاوت بھی، من المؤمنین رجال. خیر ماشاءاللہ بہت بڑے قاری ہیں، اللہ نے انہیں علم بھی دیا، مرتبہ تو ہے ہی ہے، حرم کے امام ہے. تو ان سے مطلب وہ یہی سوال ڈسکس کر رہے ہیں کہ ہمارے اوپر کیوں نہیں اثر ہوتا ان آیات کا. اس کی وجہ ہمارے گناہ ہے. واللہ ہمیں اللہ کو ہماری بالکل ضرورت نہیں ہے، ہمیں اللہ کی ہر وقت حاجت ہے، ہر وقت اس کی ضرورت ہے. اور یہ ہمارے گناہ ہیں جو ہمیں تہجد میں نہیں کھڑا ہونے دیتے. یہ ہمارے گناہ ہیں کہ ہم قیامت کی آیات، موت کی آیات سنتے ہیں، ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا، ہم ویسے ہی کھل رہے ہوتے ہیں. کیا کہہ رہے ہوتے ہیں؟ کوئی بندہ اگر کسی پر قرآن کی آیت سن کے کوئی رکت طاری ہوتی ہے یا کوئی رونے لگ جاتا ہے اللہ کے ڈر سے، تو الٹا ہم اس کے اوپر وہ تھپے لگا، یار مولوی آنے نا کام ہی ہے یہ. واٹ یو مین لائک، مطلب مجھے تو کوئی بات ہی نہیں آتی اس پہ کہ کیا کہا جائے اس کو. لائک آپ نے نہیں مرنا، صرف مولوی صاحب نے مرنا ہے، یا صرف یہ ان کا کام ہے، یا کیا یہ آیت جو ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ جن و انسانوں کو صرف اور صرف عبادت کے لیے پیدا کرنے کے، کیا صرف یہ مولوی صاحب کے لیے ہے، آپ کے لیے نہیں ہے، میرے لیے نہیں ہے؟ یعنی اگر آپ کے اوپر ایک تو کیا کہتے ہیں چوری اوپر سینہ زوری، ایک آپ کو کوئی الف با ہی نہیں پتی قرآن کی، آپ کو جو چیز آپ کی ضرورت تھی، یعنی معیشت جو ہے آپ کی، آپ نے اس کو اپنا مقصد بنا لیا، اور جو آپ کا مقصد تھا یہاں پہ آنے کا، اس کو آپ نے اپنی ضرورت تک نہیں سمجھا. کیا وجہ ہمارے اوپر نہیں اثر ہوتا کسی چیز کا؟ سوچئے گا اس پہ، بتائیے گا.